بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ سال 2023 کے شروع ہوتے ہی اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر نیتن یاہو کے آنے کے بعد یہ معاملات مزید بڑھ گئے ہیں۔ اب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے نام نہاد چھاپہ مار کارروائی کے دوران بمباری اور فائرنگ کر کے کل 13 فلسطینیوں کو زخمی کیا ہے۔ قابض فورسز نے کارروائی کے دوران ٹینک شکن میزائلوں کا استعمال کیا، جبکہ مزاحمت کرنے والے فلسطینیوں پر براہ راست گولیاں برسائی ہیں، جبکہ 10 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ قابض فوج کے اہلکاروں نے شیلنگ کے نتیجے میں زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کرنے والی ایمبولینس کو بھی روکا ہے۔ ناظرین کرام، غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر السلطان کے پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوج نے نام نہاد آپریشن کے دوران فائرنگ اور شیلنگ کر کے 13 فلسطینیوں کو زخمی جبکہ 10 کو گرفتار کیا۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنین میں ہونے والے واقعے کے بعد فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی اور السلطان کے کیمپ پر حالیہ چھاپہ مار کارروائی بھی اسی کا تسلسل ہے۔ غاصب فوج کے چھاپے پر فلسطینیوں کی جانب سے مزاحمت کی گئی، جس پر اسرائیلی فوج نے براہ راست فائرنگ شروع کر دی، جبکہ ٹینک شکن میزائل بھی استعمال کیے، جس کے نتیجے میں متعدد مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ فلسطینی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے کارروائی کے دوران زخمی ہونے والے فلسطینیوں کو ہسپتال منتقلی کے لیے ایمبولینس کو بھی اجازت نہیں دی، تاہم نام نہاد آپریشن کے خاتمے کے بعد ایمبولینس کو ہسپتال جانے دیا گیا۔ الجزیرہ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی 5 گھنٹے تک جاری رہی، جو کہ گزشتہ ہفتے جنین کے قریب پیش آنے والے واقعے کا تسلسل ہے۔ اسرائیلی فوج نے السلطان کے علاقے کا گزشتہ 6 روز سے محاصرہ کر رکھا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنین میں فائرنگ کے واقعے میں ملوث ہونے کے شبے پر 10 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا حالیہ نام نہاد آپریشن گزشتہ ہفتے جنین میں کیے گئے آپریشن کے بعد دوسری بڑی کارروائی ہے، جس میں فائرنگ سے 9 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ نمائندے کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی تمام تر کارروائیاں نیتن یاہو انتظامیہ کی ایما پر کی جا رہی ہیں۔ ان کی کابینہ میں ایک ایسا وزیر بھی شامل ہے جسے آباد کاروں نے فلسطینیوں کو پہلے سے درپیش مشکلات کو مزید سخت اور ان کی زندگیوں کو مزید اجیرن کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے کے مطابق رواں برس کے آغاز کے بعد سے اسرائیلی فوج اب تک مختلف کارروائیوں میں 8 خواتین اور بچوں سمیت 36 فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ ناظرین کرام، فلسطینیوں کو اشتعال دلانے کے لیے القدس شریف کی حیثیت ختم کرنے کے لیے بیان بازی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ قدامت پسند ارکان کنیسہ نے سٹیٹس ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی باتیں شروع کی ہیں۔ آباد کاروں کو جدید ترین اسلحے کے لائسنس جاری کرنے کے ساتھ ہلاکت خیز اسلحہ رعایتی قیمتوں پر پیش کیا گیا، جس کی ادائیگی بلا سود قسطوں میں ہوگی۔ ان اقدامات کو انسانی حقوق کی تنظیموں نے فلسطینیوں کے قتل عام کی دعوت قرار دیا ہے۔ نئی بستیوں کے لیے مغربی کنارے کے شہر جنین کو منتخب کیا گیا، جہاں گھروں کی مسماری کا آغاز ہو چکا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب جنین میں معصوم فلسطینی مارے نہ جاتے ہوں۔ نابلوس اور رملہ بھی اسرائیلی فوج کے خاص اہداف ہیں۔ وزیر اندرونی سلامتی بن گوئر نے حال ہی میں انکشاف کیا کہ غزہ سے آنے والے خوفناک دہشت گردوں نے بلاتا پناہ گزین کیمپ میں اڈے قائم کر لیے ہیں۔ نابلوس کی اس گنجان خیمہ بستی میں 1/4 مربع کلومیٹر پر 30,000 افراد آباد ہیں۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے یہ خیمہ بستی ریاست اسرائیل بننے کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے لیے 1950 میں آباد کی گئی، یعنی 2 برس بعد اس خیمہ بستی کی ڈائمنڈ جوبلی ہوگی۔
नाज़रीन इकराम, नफरत और जंग की फिजा पैदा करने के लिए सारे फ़लस्तीन में खून रेजी की लहर उठाई गई है। मगरबी किनारे और यरूशलेम में फ़लस्तीनियों पर फायरिंग के साथ गजा पर बमबारी का आगाज़ हुआ है, बल्कि दमिश्क के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर भी मिसाइल बरसाया गया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट का एक हिस्सा भी नाकाबिले इस्तेमाल हुआ है। इसराइली काबिज़ फ़ौज ने जुमे की सपहर नाबलस के जनूब में वाक़े हवारा चौकी पर एक फ़लस्तीनी जवान को गोली मारकर शहीद किया। फ़लस्तीनी अंजुमन हिलाल अहमर ने तस्दीक की है कि काबिज़ फ़ौज ने अब्दुल्ला कलालो की लाश हवाले कर दी है, जिसे हवारा चौकी पर गोली लगी थी। अबरानी ज़राए अबलाग ने दावा किया कि इसराइली फ़ौज ने नाबलस के करीब एक फ़ौजी की बंदूक छीनने की कोशिश करने पर फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मारी। नाज़रीन इकराम, सियासी मुखालिफिन से निपटने के लिए जिस सफाकी से फ़लस्तीनियों को ज़िबा किया जा रहा है, इसकी संगीनी को अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी ने दो चंद कर दिया है। 2023 के आगाज़ से ताहाल 35 फ़लस्तीनी इस वक्त शैतानी हवस इक़्तिदार की भेंट चढ़ चुके हैं। तो इस वक्त फ़लस्तीन के लिए मुस्लिम ममालिक की जानिब से आवाज़ उठाया जाना ज़रूरी है, मगर अफसोस की बात है कि मुस्लिम ममालिक भी इसके ऊपर सिवाय चंद के बयानबाजी देने के सब खामोश हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।